اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے ان کو احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات زندگی پر ومن الذین اشرکوا اور زیادہ حریص ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ایک لو یعمر کاش اس کو عمر دی جائے الف سنۃ 1000 سال وما ہوا بمزحزحہ من العذاب اور نہیں ہے اس کو عذاب سے ہٹانے والی یہ بات کہ ان یعمر اس کو عمر دی جائے واللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں بما یعملون ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ لام تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے ہے، اور تجدو یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اس کا مفعول اول ہم ضمیر ہے اور مفعول ثانی احرص الناس ہے۔ اور تو مطلب یہ ہوا کہ آپ یہود کو سب سے زیادہ ان لوگوں میں سے حریص پائیں گے جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص آپ یہود کو پائیں گے۔ لام تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے ہے، اور تجدہ یہ افعال قلوب میں سے ہے جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس کا مفعول اول ہم ضمیر ہے اور مفعول ثانی احرص الناس ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص آپ جن لوگوں کو پائیں گے وہ یہود ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حیاتن کو نکرہ ذکر کیا، معرفہ کیوں نہیں، یوں کیوں نہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ سوال ہوتا ہے اعلیٰ حیاتن میں حیاتن کو نکرہ ذکر کیا، معرفہ ذکر نہیں کیا، یوں کیوں نہیں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ جواب یہ ہے کہ حیاتن کی تنکیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حیات سے مراد کوئی خاص قسم کی بڑی قسم کی حیات مراد ہے، یعنی لمبی زندگی۔ حیاتن کی تنکیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مراد ایک خاص قسم کی بڑی حیات مراد ہے، یعنی لمبی عمر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا باعتبار معنی کہ اس کا عطف ہے الناس پر، تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ النَّاسِ وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَلَى حَيَاتٍ مطلب ہوا کہ لوگوں میں سے اور مشرکین میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر یہود ہیں۔ یہود تمام لوگوں میں سے اور مشرکین میں سے زندگی پر زیادہ حریص ہیں۔ من الذین اشرکوا باعتبار معنی کہ اس کا عطف ہے الناس پر، تو تقدیر عبارت ہو جائے گی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ النَّاسِ وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَلَى حَيَاتٍ کہ آپ یہود کو پائیں گے لوگوں میں سے اور مشرکین میں سے زیادہ حریص زندگی پر۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ الذین اشرکوا الناس میں داخل تھے، کیونکہ وہ بھی تو لوگ ہیں، تو پھر ان کو خاص طور پر ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ سوال ہوتا ہے الذین اشرکوا الناس میں داخل تھے کیونکہ وہ بھی لوگ ہیں، مشرکین بھی لوگ ہیں، تو یہ الناس کے تحت داخل ہو گئے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان مشرکین کو صراحتاً دوبارہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ کلام میں مبالغہ اور زور پیدا کرنے کے لیے مشرکین کو علیحدہ ذکر کیا گیا، جیسے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال۔ اب جبریل کا عطف الملائکہ پر ہے، حالانکہ جبرائیل ملائکہ میں داخل ہیں، تو جبرائیل کو صراحتاً ذکر کرنا قوت کی وجہ سے اور مبالغہ کی وجہ سے ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ جبرائیل کا عطف الملائکہ پر ہے، حالانکہ جبرائیل یہ الملائکہ میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود جبرائیل کا ذکر بعد میں صراحتاً کلام میں قوت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح الذین اشرکوا مشرکین کا خاص طور پر ذکر مبالغہ کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہوا یہود لوگوں میں سے اور مشرکین میں سے سب سے زیادہ حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی پر،
اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے، کیونکہ مشرکین تو ایسے ہیں کہ وہ اخروی حیات کے قائل ہی نہیں ہیں، صرف دنیاوی حیات کو ہی سمجھتے ہیں، آخرت کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہود باوجود اس کے کہ وہ اخروی حیات کے قائل ہیں اور ثواب و عقاب کو جانتے ہیں، پھر بھی ان کا دنیا کی زندگی پر حریص ہونا بڑی تعجب والی بات ہے کہ جہنم سے ان کو بالکل کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ مشرکین تو اخروی حیات کو نہیں جانتے، صرف دنیاوی حیات کو جانتے ہیں، آخرت کے قائل نہیں ہیں، جبکہ یہود ثواب و عقاب کو جانتے ہیں اور اخروی حیات کو پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ مشرکین سے زیادہ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ان کو جہنم کی بالکل کسی درجہ میں بھی کوئی خوف نہیں ہے جہنم کا، اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال عمر دی جائے۔ لو کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، لو یہ تمنی کے لیے ہے اور مطلب ہے کاش اس کو 1000 سال عمر دی جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لو یہ مصدریہ ہے، ان کی طرح ماں بعد کو یہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو ان اور لو میں فرق یہ ہے کہ ان نصب کرتا ہے لیکن لو نصب نہیں کرتا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، لو کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، یہ تمنی کے لیے ہے، جس کا معنی کاش ہوتا ہے، تو مطلب ہوا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اس کی عمر 1000 سال ہو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لو یہ ان کی طرح مصدریہ ہے، ماں بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، تو مطلب ہوا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے 1000 سال عمر دیا جانا۔ لو اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان ماں بعد کو نسب دیتا ہے لیکن لو ماں بعد کو نسب نہیں دیتا۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، ہوا ضمیر مبہم کی ہے، ہوا ضمیر مبہم ہے اور ان يعمر اس کی تفسیر کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہے اس کو عذاب سے بچانے والی یہ بات ان يعمر کہ اس کو عمر دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحه، ہوا ضمیر مبہم ہے اور ان يعمر اس کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی ہوا ضمیر کسی کی طرف راجع نہیں ہے، مبہم ہے اور ان يعمر اس کی تفسیر کر رہا ہے، تو مطلب ہوا نہیں ہے عذاب سے اس کو نجات دینے والی یہ چیز ان يعمر کہ اس کو عمر دی جائے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، بمزحزحہ اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے دور کرنے والا، تو اب مطلب یہ ہوا کہ عمر دیا جانا عذاب کو دور نہیں کرتا، حالانکہ زیادہ عمر ہو تو پھر عذاب لامحالہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان يعمر؟ سوال ہوتا ہے مزحزح اس کا معنی ہے دور کرنے والا، تو مطلب ہوا عمر دیا جانا، لمبی عمر ہونا یہ عذاب کو دور نہیں کرتا، حالانکہ لمبی عمر ہو تو اس کی وجہ سے عذاب تو دور ہو جاتا ہے، اخروی عذاب دور ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان يعمر؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ 1000 سال کیا بلکہ دنیا کی ساری عمر بھی اخروی عذاب کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بالکل ایسے جیسا کہ ایک گھڑی ایک دن کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ایک مرتبہ آنکھ جھپکنا یہ متناہی زمانہ کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ 1000 سال آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ناقابل توجہ ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ لمبی عمر عذاب کو دور کرنے والی نہیں ہے۔ پہلا جواب یہ ہے 1000 سال کیا بلکہ ساری دنیا کی عمر بھی آخرت کے دوامی عذاب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک گھڑی ایک دن کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ایک مرتبہ آنکھ جھپکنا یہ ایک متناہی زمانے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ ناقابل توجہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دوری سے مراد وہ دوری ہے جو عمل صالح کی وجہ سے ہو۔
عذاب سے دوری، اس سے مراد وہ دوری ہے جو نیک اعمال کی وجہ سے ہو۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کی 1000 سال کی عمر عذاب کو دور کرنے والی نہیں ہے، بلکہ عذاب کو اور بھی زیادہ بڑھانے والی ہے، کیونکہ جس قدر ان کی عمر زیادہ ہوگی گناہ بھی زیادہ ہوں گے اور نیک عمل کم ہوں گے، لہذا اس کی وجہ سے عذاب زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دوری سے مراد وہ دوری ہے جو اعمال صالحہ کی وجہ سے ہو۔ اب مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال کی عمر ان کے لیے عذاب کو دور نہیں کرتی، بلکہ عذاب کو اور بھی بڑھانے والی ہے، کیونکہ جس قدر ان کی عمر زیادہ ہوگی گناہ بھی زیادہ ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے تو اعمال صالحہ بھی کم ہوں گے، جس کی وجہ سے عذاب بڑھے گا، عذاب دور نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو، ان کاموں کو جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے اعمال بد کی سزا دیں گے۔